جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج پھر قسط نمبر 10 جو ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو پچھلی 9 قسطیں کی ہیں اس میں جو پنجاب اور کچھ آخر پہ جا کے غوری خاندان کے بعد جو ہے نا وہ ہندوستان اور پنجاب کی تاریخ تقریباً مکس ہی ہو جاتی ہے، تو اس میں زیادہ تر ہندوستان کی تاریخ ہی ہے، پنجاب جس کا حصہ تھا وہ ہم نے جو ہے نا وہ بیان کی۔ شہاب الدین غوری کس طرح قتل ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ خاندان غلامہ کی حکومت جو ہے نا وہ شروع ہوئی۔ تو آج ہم خلجیوں کا ذکر جو ہے نا وہ کریں گے کہ خاندان غلامہ کا جو آخری بادشاہ تھا کیقباد، وہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ غیاث الدین بلبن جو تھا، جو کیقباد سے پہلے تھا، اس نے جو ہے وہ بڑی محنت کی تھی اور بڑے دبدبے کے ساتھ اس نے اپنی حکومت کو قائم رکھا تھا، مگر غلامان کا جو دور تھا اس میں ہندوستان صرف یہ دہلی اور یہ نارتھ کا علاقہ تھا، وہی جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہوتا تھا۔ پنجاب موجودہ جو خاص کر پاکستان پورا تقریباً اس کا حصہ تھا، اور وہ جو ساؤتھ انڈیا ہے اور جو راجستھان وغیرہ ہے وہ شامل نہیں تھے دہلی یا ہندوستان کی اس سلطنت میں۔ اور جو خاندان غلامہ کا زیادہ دور، ایون ایبک کا بھی، التمش کا بھی، غیاث الدین بلبن کا بھی، یا تو سازشوں کو کچلنے میں لگ گیا، کبھی ایک راجہ نے بغاوت کر دی، کبھی دوسرے گورنر نے بغاوت کر دی، کبھی ہندوؤں نے بغاوت کر دی، کبھی مسلمان گورنروں نے بغاوت کر دی، اور کبھی منگولوں نے حملہ کر دیا۔ تو وہ اپنے آپ کو بچاتے ہی رہ گئے، اس میں انہوں نے ایکسپینشن نہیں کی تھی۔ اصل میں جو ایکسپینشن شروع ہوئی وہ پھر خلجیوں کے دور میں جو ہے نا وہ پورا ہندوستان جو آج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پھر جو مرز وجود میں آیا۔ پہلے جو ساؤتھ تھا ہندوستان کا اور جو راجستھان کا علاقہ تھا وہ الگ الگ راجاؤں کے پاس تھا، وہ پورا دہلی کی سلطنت کے انڈر نہیں آتا تھا۔ تو التمش نے ایک چہلکانی مجلس قائم کی تھی جس کے 40 امراء تھے اصل میں، جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو بناتے تھے بادشاہوں کو اور کبھی کسی کو گرایا، جیسا پچھلی قسط میں بھی ذکر کیا ہے۔ غیاث الدین بلبن اس چیز کو سمجھ گیا تھا تو اس نے ان کا زور توڑا تھا، مگر اصل میں ان کو تہس نہس پھر کیا تھا خلجیوں نے، اور خاص کر علاؤ الدین خلجی نے جو ہے نا یہ جو چہلکانی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو بغاوتیں ہوتی ہیں یہ یہی امراء کرتے ہیں، اور اس نے پھر اس کا کلا کما کیا۔ تو یہ جو چہلکانی کونسل تھی اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب حکومت کر کے ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو آخر میں خاص کر جو آتے ہیں وہ سمجھیں کہ اپنے قاتل ساتھ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، جن کو وہ سب سے زیادہ قریبی سمجھتے ہیں وہی ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہی مار کے خود تخت پہ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہا، سب کے ساتھ یہی ہوتا رہا، اور سب نے ہی اسی طرح کیا کہ اپنے سے پہلے والے کو مروا دیا اور خود جو ہے نا وہ بیٹھ گئے۔ اب اسی طرح چونکہ یہ جو جلال الدین خلجی اور علاؤ الدین خلجی بھی تھے، یہ بلبن کے دور میں ہی پروان چڑھے تھے، اس سے پہلے خاندان غلامہ کے دور میں یہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ رہتے تھے۔ یہ بڑے جو ہے نا وہ امراء میں شمار ہو گئے اور بڑے طاقتور ہو گئے تھے، بڑے لڑاکا اور بڑے جنگجو قسم کے جو ہے نا وہ لوگ تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ خاندان غلامہ کا جو کیقباد جو ہے وہ بالکل ہی نکارہ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے تو اس کو قتل کرا کے، تو پھر جلال الدین خلجی جو تھا اس نے جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے نا وہ قائم کر لی، اور اس طرح جو ہے نا وہ 1290 سے لے کر 1321 تک پھر خلجیوں کی حکومت رہی، تقریباً 30 سال ان کا دور رہا، لیکن ان کا بانی جو تھا وہ جلال الدین خلجی تھا۔ اس کا ذکر آج ہم کرتے ہیں، اس کو خلجی انقلاب بھی کہتے ہیں، کہ جنہوں نے خاندان غلامہ سے جب وہ بالکل ہندوستان سمجھیں کہ بالکل ختم ہونے کے در پہ تھا تو انہوں نے اس کو پھر سنبھالا دیا اور اقتدار جو ہے نا وہ سنبھال لیا۔ چنگیز خان کے حملے رہتے تھے، منگولوں کے حملے، وہ دریائے سندھ تک تباہی کر کے واپس لوٹ جاتے تھے، اور پھر جو ہے نا جب وہ تباہ برباد کر کے سندھ تک کے علاقے کو واپس جا رہے تھے تو خلج خان جو ہے نا وہ ایک جنگجو تھا،
جو 30,000 لوگوں کے ساتھ پھر منگولوں سے بھاگ کر پنجاب میں آ کر آباد ہو گیا تھا اور یہاں اس کو پناہ ملی تھی. تو یہاں سے پھر یہ خلجی چلے اور جلال الدین خلجی جو ہے وہ ان کا سربراہ تھا. اور جلال الدین خلجی جو ہے وہ شروع میں کیقباد کا بڑا منظور نظر تھا، مگر بعد میں اسی نے پھر کیقباد کو قتل بھی کر دیا تھا. اور پھر 1291 میں چنگیز خان کے پوتے پڑپوتے اور ہلاکو خان کے پوتے عبداللہ خان نے جب پنجاب پر حملہ کیا تو اس کا مقابلہ جلال الدین خلجی نے کیا اور منگولوں کو مار بھگایا. اصل میں خلجی ایک ایسے حکمران تھے کہ جنہوں نے منگولوں کی ایک نہیں چلنے دی. آگے ہم علاؤ الدین کے دور میں بیان کریں گے کہ سب سے زیادہ حملے منگولوں نے جو ہے نا وہ کیے علاؤ الدین خلجی کے دور میں. تو یہ جو جلال الدین خلجی تھا اس کے دور میں بھی حملے ہوتے رہے. اب دیکھیں کہ چنگیز خان، ہلاکو خان، ان کی اولاد مسلمان بھی ہو گئی تھی. یہ عبداللہ خان جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، مگر تھا اس کا پوتا پڑپوتا ہی. تو یہ لیکن منگول ہی تھے، جس طرح مغل بھی منگول ہی تھے. تو انہوں نے خون تو وہی تھا نا، تو ان کا جو ہے نا اپنی حکومت کی اور اپنی جو حکمرانی تھی وہ تو خون سے نہیں گئی تھی نا. چاہے وہ پہلے منگول تھے یا پھر مسلمان ہو گئے یا مغل ہو گئے یا جو بھی ہوئے، یہ خون میں تھی ان کے جو ہے نا حکومت کرنا. تو وہ بھی حملے جو ہے نا وہ کرتے رہتے تھے. اس کے بعد پھر چنگیز خان کا ایک پوتے اغلو خان نے بھی جو ہے نا وہ حملے کیے پنجاب پہ اور وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. اغلو خان جو ہے وہ اپنے 30,000 ساتھیوں کے سمیت جو ہے نا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ خلجیوں کے ساتھ مل گیا تھا. پھر جلال الدین خلجی نے اپنے بیٹے ارکلی خان کو لاہور، ملتان اور سندھ کا گورنر جو ہے نا وہ حکم مقرر کیا ہوا تھا اور پھر وہ اس کو مقرر کر کے ارکلی خان کو خود جو ہے نا وہ دلی چلا گیا تھا. اور اس دوران جو بلبن کے بتیجے جو تھا ایک چھجو خان، اس نے بھی بغاوت کی. جلال الدین نے جو ہے نا وہ اپنے بتیجے علاؤ الدین خلجی کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. تو علاؤ الدین خلجی نے چھجو خان کو بھی شکست دی اور پھر ساؤتھ میں بھی اس نے حملے کیے، راجستھان میں بھی. یہ بڑا لڑاکا تھا علاؤ الدین خلجی، مگر یہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا اور اس نے کافی دولت لوٹی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دولت اس نے جلال الدین خلجی جو اس کا چچا بھی تھا، اس کا سسر بھی تھا، اس سے چھپا کر رکھی اور بتایا نہیں. حالانکہ جلال الدین خلجی غصے بھی ہوا اس پہ، مگر ایک دفعہ وہ چونکہ اس کے علاؤ الدین خلجی کا شروع سے ایک پلان تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنے چچا کو مار مکاؤں اور اقتدار پہ خود جو ہے نا وہ قبضہ کر لوں. تو اس پہ اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس نے اپنے کچھ معتمد لوگوں کے ذریعہ اپنے چچا جلال الدین خلجی کو بلوایا کہ آئیں ہم صلح کرتے ہیں اور جو کچھ بھی میں نے لوٹا تھا وہ میں آپ کو دینے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہوں، تو آئیں میں وہ مال آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو جلال الدین کہتے ہیں بڑا نرم دل انسان تھا، وہ ہر کسی کو معاف کر دیا کرتا تھا اور اس کی معافی سے ہی جو ہے نا وہ لوگوں نے فائدے اٹھائے اور اس کے بتیجے نے بھی اسی سے فائدہ اٹھایا کہ اپنے چچا کو دھوکے سے بلایا اور پھر جو ہے وہ چچا کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا، مار دیا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑھتا بڑھتا پھر دلی کی طرف اس نے جو ہے نا وہ رخ کیا. اور جب وہ دلی پہنچا تو چونکہ وہ بڑا طاقتور قسم کا حکمران تھا تو اس نے جو ہے وہ آ کر دلی کے دربار پہ جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا. اور اس طرح جو ہے نا وہ 1996 میں جلال الدین خلجی کی حکومت تو ختم ہو گئی، مگر علاؤ الدین خلجی نے 1296 میں جو ہے نا وہ دلی کا تخت جو ہے نا وہ سنبھال لیا. 20 اکتوبر 1296 کو وہ حکمران بن بیٹھا تھا اور اس نے تخت سنبھالتے ہی اپنے بھائیوں علف خان، مظفر خان وغیرہ اور ظفر خان کو اور 40,000 گھڑ سواروں کے ساتھ ملتان پر حملہ کرنے کا کہا، کیونکہ ملتان جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خان کے کنٹرول میں تھا اور پنجاب سارا اور سندھ بھی اس وقت. اور اس نے کسی بندے کو نہیں بخشا تھا، حالانکہ اپنے خاندان کے لوگ تھے. تو اس نے سب سے پہلے تو ارکلی خان کو جو ہے نا وہ گرفتار کیا، اس کو جو ہے نا وہ قتل کروایا. باقی جتنے بھی اس کے جلال الدین خلجی کے یعنی اپنے چچا کے جتنے بھی اپنے جو اس کے بھی کزن ہوئے ان سب کو قید کیا، اندھا کیا، مروا دیا. اور خود پھر یہ جو ہے نا یہ حکمران بن گیا. بڑا ہی ظالم قسم کا اور بڑا ہی جنگ کا ماہر تھا.
اصل میں اس نے سارے ہندوستان پہ قبضہ کیا، اس نے ساؤتھ میں بھی، راجستھان میں بھی، اور ہر جگہ یہ جو ہے نا اپنی جو حکومت تھی اس کو بڑھاتا ہی چلا گیا، اور اس نے جو ہے نا وہ اس کے دور میں منگولوں نے 6 حملے کیے جو ہے نا وہ ہندوستان کے اوپر، اور خاص کر پنجاب کے اوپر، وہ پنجاب کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور وہ حملے کر کے تو کبھی تو وہ واپس لوٹ جاتے تھے، مگر جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ غیاث الدین بلبن نے منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے پنجاب میں سندھ تمام بارڈر کے اوپر نہ قلعے بنوا دیے تھے، تو اس نے علاؤ الدین جو خلجی تھا اس نے بھی ان قلعوں کو ایک تو مضبوط کیا، اور دوسرے یہ کیا اس نے کہ اور قلعے بھی بنوائے، اور اس طرح اس نے اپنے سارے بھائیوں کو جو ہے نا وہ ساتھ ملا کر اور منگولوں کا جو ہے نا وہ بڑی جوان مردی سے جو ہے نا وہ مقابلہ کیا تھا۔ اب اس میں بہت سی جو ہے نا وہ جنگیں ہوئی، اب ماورا نہر کا ایک جو ہے نا وہ منگول حاکم تھا امیر داؤد، اس نے کئی حملے کیے، یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ وہی ماورا نہر کا وہ علاقہ ہے جو آج کل بلخ بخارا وغیرہ جو ہے نا یہ علاقے ان کو ماورا نہر کہتے تھے، اور کابل کا اور یہ جو ایران کا علاقہ ہے اس کو خراسان کہتے تھے، تو اس سارے علاقے پہ تو منگولوں نے اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ جما لیا تھا، مگر ان کے پیر جو تھے وہ ہندوستان میں نہیں جم سکے تھے، پنجاب میں نہیں جم سکے تھے۔ ویسے خلجی نے تو بڑی دن کی تباہی کی تھی، ان کو مار مار کے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو اس نے ان کے بھی منگولوں کے سروں کے مینار بنا دیے تھے جو ہے نا وہ یہاں پنجاب میں، یعنی اتنا جو ہے نا وہ انہوں نے منگولوں کی پٹائی کی تھی اس وقت۔ اب باقی دیکھیں ہر جگہ پہ سلجوکیوں کو کس طرح نیس کیا جو ہے نا وہ منگولوں نے، بغداد کو کس طرح کیا، مگر یہاں جو ہے نا وہ پنجاب میں ان کا بس جو ہے نا وہ نہیں چلا تھا۔ اب دیکھیں کہ ادھر اسکندر اعظم کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا پنجابیوں نے اور ہندوستانیوں نے۔ محمد بن قاسم بھی کوئی اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا تھا پنجاب میں، سندھ کا اس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر پنجاب میں وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی اس کو بھی واپس جانا پڑا تھا۔ تو جو بھی بڑے بڑے حملہ آور آئے ان کا مقابلہ چاہے وہ ہندوؤں نے کیا، راجپوتوں نے کیا یا مسلمانوں نے کیا، چاہے وہ جو ہے نا خاندان غلامہ والے تھے یا خلجی تھے یا جو بھی تھے، مگر انہوں نے منگولوں سمیت سب کو جو ہے نا وہ ناخن چنے چبوا دیے تھے۔ تو یہ جو علاؤ الدین خلجی ہے یہ بہت ہی بہادر اور بڑا ہی ظالم قسم کا، اور بڑا ہی دیکھیں یہ بالکل ان پڑھ آدمی تھا، مگر اس نے جو نظام مملکت اصل میں یہ سوشلسٹ خیالات کا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کیسی کیسی اصلاحات کی اپنی جو ہے نا حکومت میں، کس طرح کے ٹیکس لگائے، کس طرح کی فوج اس نے جو ہے نا وہ بنائی اپنی، کہ آج کل کے اس نئے دور میں بھی میں کہتا ہوں کہ علاؤ الدین خلجی جیسی پلاننگ کوئی آدمی جو ہے نا وہ کر نہیں سکتا۔ تو ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلی قسط میں بھی، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اس کو تو ابھی یہاں ختم کرتے ہیں، مگر آپ نے اگر ہماری پہلی قسطیں نہیں دیکھی تو آپ روشن ٹی وی کی جو روشن تاریخ کی سیریز ہے جس کی آج 10ویں قسط ہم نے کی ہے، اس کو روشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور وہاں پیچھے جا کر آپ قسط نمبر 1 سے جو ہے نا وہ شروع کریں، تو آپ کو ترتیب وار ساری سمجھ آتی جائے گی۔ تو اب ہم علاؤ الدین خلجی کا جو کہانی ہے اس کو جاری رکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے جو ہے نا یہ جو پدماوتی کی جو کہانی ہے وہ کیا تھی، پدما دیوی جو ہے، اور آگے اس نے اصلاحات کس طرح کی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، اور خلجی خاندان کی حکومت اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی، صرف 30 سال ہی رہی۔ تو اگلی قسط میں اس کا ذکر کریں گے۔